ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول دانا ایک ایسے بزرگ ہیں کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ انہیں آل محمد کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہے۔ ویسے تو بہلول نام کے اور بھی بزرگ گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی آدمی لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا تھا اور دانش برہانی کے معنی پوری دنیا کو سمجھا دیے۔ دنیا کی تاریخ میں وہ واحد دیوانہ ہے جو عقل مند ہے، وہ تنہا دیوانہ ہے جو عقل مندوں کو حکمت و دانش کے ہنر سکھاتا ہے۔ اس نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو آج تک کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ ایک دفعہ خراساں کا ایک مشہور عالم بغداد آیا تو خلیفہ ہارون الرشید کے دل میں اس سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ عالم اپنے محل بلوایا۔ ہارون الرشید نے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ عالم اتنی عزت ملنے پر پھولے نہ سما رہا تھا۔ وہ خلیفہ پر اپنے علم کی داغ بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خلیفہ بھی اس کے علم سے خوب متاثر ہوئے جا رہا تھا۔ وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ بہلول بھی خلیفہ کے دربار آ پہنچا۔ بہلول بھی خلیفہ کے پاس بیٹھ گیا۔ جب عالم نے بہلول کی طرف دیکھا تو حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، آپ بہت ہی رحم دل ہیں کہ آپ فقیروں کو بھی اپنے دربار میں بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے ہیں۔ بہلول نے جب اس بندے کے الفاظ سنے تو اپنے عصا زمین پر مارتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ اپنے ناقص علم پر اس قدر تکبر کیوں کرتے ہیں؟ آپ میری حالت کی طرف نہ دیکھیں اور نہ ہی آپ اپنے علم پر تکبر اور غرور کریں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن اس عالم کو اپنے علم پر بہت بھروسہ تھا۔ وہ حضرت بہلول دانا کی مزید توہین کرتا رہا تو بہلول کہنے لگے کہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کا بھی پتہ چل سکے کہ آپ کتنے پانی میں ہو۔ عالم نے غصے سے بہلول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم کم علم ہو۔ میں کم علم والوں سے فضول میں بحث نہیں کرتا۔ بہلول نے اس بندے کو کہا کہ میں کب کہتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں خود اس بات کو مان رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بڑے عالم کہتے ہو، تو آؤ میرے ساتھ مباحثہ کرو۔ خلیفہ نے بہلول کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، بہلول چپ ہو جاؤ۔ ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول تم نہیں جانتے تم کس سے بات کر رہے ہو۔ یہ خراسان کا بہت ہی بڑا عالم ہے، اس کے علم کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کرے۔ خلیفہ کو بھی علمی مباحثے کا شوق تھا۔ خلیفہ عالم سے کہنے لگے کہ کیا مذائقہ ہے اگر آپ بہلول کی دعوت قبول کر لیں۔ عالم کہنے لگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عالم نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ اگر بہلول نے میرے ایک پہیلی کا جواب دیا تو میں اس کو 1000 اشرفیاں انعام کے طور پر دوں گا۔ اگر اس نے میری سوال کا جواب نہ دیا تو یہ 1000 اشرفیاں دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول نے کہا، فقیروں کے پاس مال و دولت کہاں ہوتا ہے؟ صاحب میں تو یہ کر سکتا ہوں، اگر میں نے آپ کے سوال کا جواب نہ دیا تو میں آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ جب تک تمہاری 1000 اشرفیاں کی قیمت پوری نہ ہو جائے گی تب تک تمہاری غلامی میں ہی رہوں گا۔ عالم نے کہا، مجھے یہ بات منظور ہے۔ بہلول نے جواب دیا، اگر میں یہ شرط جیت گیا تو وہ 1000 اشرفیاں غریبوں اور لاچاروں کو تقسیم کر دی جائیں گی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ جہاں بھی دولت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ عالم بولا، مجھے منظور ہے۔ عالم نے کہا کہ کیا آپ تیار ہیں؟ بہلول نے کہا کہ میں تیار ہوں، آپ معاملہ بتائیں۔ عالم نے پوچھا کہ ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اس گھر میں ایک شخص روزے میں ہے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ایک ایسا بندہ اندر داخل ہوتا ہے جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی
ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزہ دار کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ بہلول نے فوراً جواب دیا کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص گھر میں موجود عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا۔ اس کو اطلاع یہ ملی تھی کہ اس کا دوران سفر انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی نے اس کے پاس بیٹھے شخص سے عقد کر لیا اور مردوں کو اجرت دی کہ وہ میرے مرحوم شوہر کی قضا نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں۔ تو یہ عمل جاری تھا ہی کہ اس کا پہلا شوہر گھر واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی۔ پرانے شوہر کے آتے ہی نیا شوہر عورت پر حرام ہو گیا اور نمازیں اور روزے رکھنے والوں کی عبادت بھی باطل ہو گئی۔ مرحبا، بہت ہی خوب جواب دیا۔ خلیفہ نے بہلول کی تعریف کی۔ سب نے بہلول کو داد دی۔ بہلول نے کہا جناب اگر اجازت ہو تو میں بھی سوال کر سکتا ہوں؟ خلیفہ نے کہا اجازت ہے۔ بہلول نے کہا فرض کریں ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے۔ ہم اس سے سکنجبین تیار کرنے کے لیے دونوں سے سرکہ اور شیرہ نکالتے ہیں، دونوں کو کسی ایک برتن میں ملا دیتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا ہوا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا پھر شیرے کے مٹکے میں سے تھا؟ اہل دربار زور زور سے ہنسنے لگے۔ سب کی نگاہیں عالم پر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ عالم کافی دیر تک خاموش رہا۔ خلیفہ نے عالم سے کہا بہلول نے تمہارا سوال حل کرنے میں کوئی وقت نہیں لیا تھا، تم کو بھی اس کے سوال کا فوراً ہی جواب دے دینا چاہیے۔ عالم نادم سا ہو گیا۔ وہ شرم کے مارے اپنے سر کو نیچے ہی جھکائے جا رہا تھا۔ اس کو اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ عالم بولا علی جاں میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ خلیفہ نے بہلول کی طرف دیکھا تو بہلول مسکرا رہا تھا۔ خلیفہ نے کہا بہلول آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ بہلول نے کہا جناب کیا آپ اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل نہیں ہوئے؟ عالم بولا بہلول تم نے مجھے احساس دلایا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اسے کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ بہلول نے جواب دیا خلیفہ صاحب ہم کو چاہیے کہ اس چوہے کو سکنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھو لیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھ لیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اگر شیرہ ہوا تو پھر اس نے شیرے میں ڈبکی لگا کر جان دی ہوگی، لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ اہل دربار اش اش کر اٹھے۔ خلیفہ ہارون الرشید بہلول کی بات سن کر بہت ہی مسکرایا۔ عالم نے سر جھکا کر بہلول کو 1000 اشرفیاں دے دیں۔ بہلول نے وہ تمام اشرفیاں اپنی جھولی میں ڈال لی اور محل سے باہر نکل کر غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ اللہ اکبر! بے شک حضرت بہلول ایک دانا فقیر تھے جن کی حکایتیں آج بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ کو سکتے میں ڈال دیتی ہیں۔